میرے دوستو، بعض صورتیں ایسی ہے جن میں روزہ توڑا جائے تو اس کے بدلے میں رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، اور روزے کا کفارہ یا فدیہ قضا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ تمام دوست احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، مسلمان عاقل بالغ مقیم نے رمضان المبارک میں اگر بنیت عبادت روزہ رکھ کر بلا عذر شرعی قصدن توڑ دیا، یعنی جان بوجھ کر توڑ دیا، تو اس پر اس روزے کی قضا اور کفارہ دونوں فرض ہے۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے، جمع کرنے، حقہ سگریٹ وغیرہ پینے سے روزے کی قضا اور کفارہ دینا فرض ہے۔ کسی نے روزے میں جذبات سے مغلوب ہو کر جنسی فعل کا ارتکاب کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یا مرد نے لواطت کی، تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ کسی نے کوئی ایسی چیز کھا پی لی جو کھانے پینے کے استعمال میں آتی ہے، یا ایسی چیز کھائی جو کھانے پینے کے استعمال میں نہیں آتی لیکن دوا کے طور پر کھا پی لی کہ اس سے فائدہ ہوگا، تو روزہ ختم ہو جائے گا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ ایک ایک مسئلہ سنیے گا غور سے، بہت جانکاری کی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں۔ کوئی ایسا فعل کیا جس سے روزے کے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو، یعنی روزہ فاسد نہ ہوتا ہو، لیکن روزہ دار نے یہ گمان کر لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد اس نے قصداً کھا پی لیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ کی قضا اور کفارہ لازم ہے۔ کوئی ایسا کام کیا جس سے روزے کے افطار کا گمان نہ ہوتا ہو، یعنی روزہ نہ ٹوٹنے کا گمان ہوتا ہو، پھر بھی یہ روزے دار سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور وہ جان بوجھ کر کے کچھ کھا پی لیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ کی قضا اور کفارہ لازم ہے۔ مثلا آنکھ میں سرما لگایا، عورت سے بوس و کنار کیا بشرطے کہ انزال نہ ہوا ہو، یعنی ناپاک نہ ہوا ہو، تو روزہ دار نے یہ گمان کر لیا کہ روزہ نہیں رہا، حالانکہ ایسی صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر بھی ایسا کرنے والا شخص حالت روزہ میں ایسا کیا، یعنی بوس و کنار لیا یا سرما لگایا جس سے سرمے کا اثر حلق تک پہنچ گیا، تو ان چیزوں کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پھر اسی شخص نے قصداً کھا پی لیا، یعنی وہ گمان کیا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور وہ کھا پی لیا، تو اب اس پر قضا اور کفارہ دونوں فرض ہے۔ کفارہ اسی روزے کا لازم ہے جس کی نیت صبح صادق سے پہلے، یعنی رات میں کی ہو۔ اگر اس روزے کی نیت دن میں کی ہو تو اس کی صرف قضا فرض ہے۔ اسی طرح کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا غیر اختیاری شرعی عذر نہ پیش آیا ہو جس سے روزہ نہ رکھنے کی رخصت و اجازت ہے۔ مثلا عورت کو اسی دن حیض یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن شدید بیمار ہو گئی جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو ایسی حالت میں کفارہ لازم نہیں بلکہ صرف قضا فرض ہے۔ سفر سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا کیونکہ یہ اختیاری عذر ہے۔ روزہ رکھ کر بلا عذر شرعی توڑ دینا سخت گناہ ہے۔ ہاں، اگر روزہ دار ایسا شدید بیمار ہو جائے کہ روزہ نہ توڑنے کی صورت میں موت واقع ہو جائے گی، یا بیماری کی شدت ہو جائے گی، یعنی بیماری خوب بڑھ جائے گی، اور اس بات کا احتمال ہو کہ بیماری اس حد تک بڑھ جائے گی کہ یہ بیماری موت تک ہمیں لے جا سکتی ہے، یا اتنی شدید بھوک یا پیاس لگی ہو کہ جان جانے کا خطرہ ہو، اگر میں اتنی بھوک یا پیاس میں اگر کچھ کھا نہیں لیا، کچھ پی نہیں لیا تو میں مر جاؤں گا، اگر ایسا ڈر ہو تو ایسی صورتوں میں روزہ توڑ دینا بالکل جائز، بلکہ ایسی صورت میں تو روزہ توڑ دینا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ اور پھر تندرست ہو جانے پر اس روزے کی صرف قضا لازم ہے، نہ اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے، نہ اس کا فدیہ دینا پڑتا ہے۔ قصداً روزہ توڑنے کا کفارہ 3 طرح سے ادا ہوتا ہے۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ 3 طرح سے ادا ہوتا ہے۔ پے در پہ 60 روزے رکھنا، یا ایک غلام یا باندی کو آزاد کرنا،
یا 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اگر کفارہ روزوں کی صورت میں ادا کرنا ہو تو یہ ضروری ہے کہ پے در پہ 60 روزے رکھے بلا ناغہ رکھے جائیں۔ یہ 60 روزے بلا ناغہ رکھے جائیں، یعنی بیچ میں ایک بھی دن چھوڑے بغیر۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر نئے طریقے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ ہاں، عورت کے حیض کے دنوں میں جتنے روزے چھوٹ جائیں وہ شمار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ حیض کے پہلے اور بعد آنے والے روزے سے ملا کر 60 روزے پورے کرے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی عورت ہر مہینے میں جو اس کی ماہواری ہوتی ہے، جو اس کو حیض و نفاس کا خون آتا ہے، تو ان دنوں کا روزہ وہ چھوڑ سکتی ہے، پے در پہ بیچ میں وہ چھوڑ سکتی ہے، پے در پہ ان کا ٹوٹ سکتا ہے، لیکن حیض سے پہلے کے دن اور حیض کے بعد کے دن دونوں ملا کر کے پے در پہ 60 دن ہونے چاہیے۔ کفارے کے روزے رکھنے کے دوران اگر نفاس کا زمانہ آ جائے یعنی عورت کو، تو اس سے بھی کفارے کا تسلسل ختم ہو جائے گا اور نئے سرے سے پھر 2 مہینے کے پورے روزہ رکھنا واجب ہوں گے۔ کفارہ کے روزوں کے دوران اگر ماہ رمضان آ جائے تو اس سے بھی کفارے کا تسلسل ختم ہو جائے گا، یعنی لگاتار یہ جو ہے سلسلہ یہ ختم ہو جائے گا اور نئے سرے سے رکھے۔ اگر ایک ہی رمضان کے دوران 1 سے زائد روزے فاسد ہو گئے ہوں اور پہلے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو تو سب کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہوگا۔ یہ مکمل ویڈیو تھی روزہ کے کفارے کے بارے میں، یعنی روزے کا کفارہ کن کن صورتوں میں ہے۔ اگر آپ کو ایک بار میں نہیں سمجھ میں آئے تو بار بار اس ویڈیو کو دیکھیے اور اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجئے، اور میرے چینل کو آپ اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ اور کمنٹس میں جا کر کے سبحان اللہ الحمدللہ ضرور لکھیے گا، یا اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، یا کوئی بھی مسئلے کی جانکاری آپ کو لینی ہو کمنٹس کے ذریعے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے آپ اپنا اور دوست احباب کا ضرور خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔